وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ انسان کامل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال، اس کی زبان سے نکلنے والے بول، اس کے جسم کے اعضاء، یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں۔ جس آدمی کی یہ سب چیزیں اچھی ہو جائیں، بدن سے نکلنے والے اعمال اچھے ہو جائیں اور زبان کے بول اچھے ہو جائیں اور جسم کے اعضاء کا استعمال اچھا ہو جائے، وہ انسان کامل ہو جاتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر جگہ ایکسپرٹ کی قدر ہوتی ہے، کامل، بھرپور نالج رکھنے والا، بھرپور صلاحیت رکھنے والا، ایسے انسان کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹری کی لائن میں ہم کو جو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس تکلیف کے ایکسپرٹ کو تلاش کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کو مقدمے کی نوبت آ جائے تو اگر سول کا ہے تو سول کا، اور کرمنل کا ہے تو کرمنل کا، اور ٹیکسس کا ہے تو ٹیکسس کا، جس لائن کا کیس ہوتا ہے اس لائن کے ایکسپرٹ وکیل کو تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم انسانوں میں لوگوں کو تلاش ایسے انسانوں کی رہتی ہے جن کے زبان کے بول اچھے ہوں، جن کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں اور جن کے جسم کے تمام اعضاء کا استعمال اچھا ہو۔ اسی بات کو قرآن نے بھی کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس کے اعمال اچھے ہو گئے۔ اب اعمال میں سب چیزیں آ گئیں، جسم کے اعمال، زبان کے اقوال، اعضاء کی نقل و حرکت، سب آ گیا، کہ جس کے اعمال اچھے ہوں، پھر وہ مرد ہو یا عورت، پھر وہ مرد ہو یا عورت، یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ایسے لوگوں کو بہت پاک، صاف، چین اور سکون والی زندگی دے دیں گے۔ بے چینیاں زندگی سے نکل جائیں گی، الجھنیں زندگی سے نکل جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اچھے ہو جائیں، زبان کے بول اچھے ہو جائیں اور جسم کے تمام اعضاء کی
نقل و حرکت اچھی ہو جائے۔ اب ان تینوں چیزوں کو اچھا بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ہمارے جسم سے نکلنے والا ایک عمل ہے، تو ہماری نماز اچھی ہو جائے، اطمینان والا قیام، اطمینان والا رکوع، اطمینان والا سجدہ، اور ایسی اطمینان والی نماز ہو کہ نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے، اور دیکھنے والے کو بھی یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ فرض ادا کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے، فرض ادا کرتے ہیں۔ مقصود فرض کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ نماز تو بندے کا اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ جیسے میں نے شمیم صاحب کا موبائل نمبر ملایا، اب جیسے ہی نمبر ملا اور ادھر گھنٹی چلی گئی تو گویا میرا اور شمیم صاحب کا تعلق قائم ہو گیا۔ اب میں کہوں گا، یہ اس کا جواب دیں گے، یہ کچھ کہیں گے، میں اس کا جواب دوں گا، تعلق قائم ہو گیا۔ اور یہ اس وقت تک قائم ہے جب تک ہم میں سے کوئی ایک اس تعلق کو ڈسکنیکٹ نہ کر دے، بٹن دبا کر ڈسکنیکٹ نہ کر دے، اس وقت تک ہمارا اور شمیم صاحب کا تعلق قائم ہے۔ اور یہ ایسا تعلق ہے کہ پھر یہ اور ان کے آس پاس کوئی کچھ بولے وہ سب ہمیں سنائی دے گا، میں اور میرے آس پاس کوئی کچھ بولے وہ انہیں سنائی دے گا۔ نماز بالکل اسی طرح بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک تعلق ہے۔ گویا جس وقت بندہ نماز کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہے، ڈائلنگ شروع ہوتی ہے، اور جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے تو کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت، نماز عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ سمجھ سکو تو کم سے کم اتنا سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آج کل اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ ابھی تک تو آڈیو کال تھی، اب ویڈیو کال ہے کہ میں نے شمیم صاحب کا نمبر ملایا اور ویڈیو کال کا بٹن دبا دیا۔ اب جب تک یہ نمبر ملا ہوا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت گویا تم ان اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو جس طرح ویڈیو کالنگ میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں،
اور اس دیکھنے میں ہماری ہر نقل و حرکت نظر آتی ہے، ہماری ہر نقل و حرکت نظر آتی ہے۔ ہم سر کھجانے لگیں تو وہ بھی دکھائی دے گا، ہم داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگیں تو وہ بھی دکھائی دے گا، ہم کان کھجانے لگیں تو وہ بھی دکھائی دے گا۔ اب جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو میری ہر نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ جب یہ استحضار ہوگا تو نماز میں غفلت نہیں ہوگی، ورنہ پوری نماز بالوں سے اور کان سے اور کرتے سے کھیلتے کھیلتے گزر جائے گی، اور اس کو خود کو ہی نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا کر رہا تھا، کیونکہ استحضار ہی نہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں۔ دونوں باتیں بتائیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جسم سے نکلنے والے اعمال، ان اعمال کی درستگی، کہ نماز ایسی بن جائے کہ اللہ میری نماز کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اچھا، اس کے لیے میرے دل کی کیفیت، میری تلاوت، میری تسبیحات، وہ یہ سب نمبر 2 کی چیز ہے۔ نمبر 1 پر کم از کم میرے جسم کا وقار، اطمینان، سکون، یہ تو ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر رب کو یہ لگے کہ ایک بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، اس کو دیکھ کر یہ لگے کہ ایک بندہ میرے سامنے کھڑا ہے اور میری عبادت کے لیے کھڑا ہے، میری عبادت کے لیے کھڑا ہے۔ میرے رکوع کو دیکھ کر یہ لگے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے سجدے کو دیکھ کر یہ لگے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر رہا ہے۔ کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ میرے نماز کے ارکان میں جسم کی جو نقل و حرکت ہے وہ اتنے اطمینان، سکون والی ہو جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف، یعنی قیام سے رکوع اور رکوع سے سجدہ اور سجدے سے قومہ، یہ جو تبدیلی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا، تو یہ جو ہماری تبدیلی ہے، اس تبدیلی میں اتنا وقت لگنا چاہیے کہ ہماری ساری ہڈیاں اپنی جگہ واپس پہنچ جائیں۔ ہم سجدے میں گئے تو اب سجدے سے جب اٹھیں گے تو جسم کی ساری ہڈیاں واپس، سجدے میں جائیں گے تو نیچے سے ساری ہڈیاں، جوڑوں کے اندر جو حرکت ہوتی ہے وہ سب اوپر چلی گئیں۔ تو اب جسم کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ واپس پہنچ جائیں، اتنا انتظار کرنا چاہیے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے میں۔ اچھا، ہم لوگ چونکہ فرض ادا کرنے آتے ہیں، ہم لوگ فرض ادا کرنے آتے ہیں، تو پھر کہیں کوئی امام صاحب اگر اتنے اطمینان سے نماز پڑھانے لگیں تو 2 باتیں ہوتی ہیں۔ یا تو یہ کہتا ہے کہ جی فلاں مسجد میں چلو، وہاں 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں بہت دیر لگتی ہے، یا تو یہ کہتا ہے۔ اچھا، اور اگر اس مسجد میں نماز پڑھانے والے 2-3 لوگ ہوں، پھر ایک آدمی
اس سکون سے نماز پڑھائے اور دوسرا آدمی مقتدیوں کی رعایت کی وجہ سے ذرا جلدی پڑھائے، تو پھر یہ کہتا ہے وہ پڑھاتے ہیں تو کیا غلط پڑھاتے ہیں؟ وہ پڑھاتے ہیں تو کیا غلط پڑھاتے ہیں؟ اب اسی بھی بحث و مباحثہ شروع کر دے گا۔ اب یہ نماز اچھی کیسے بنے گی؟ تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو اچھا بنانے کے لیے تنہائی میں اپنی نماز اچھی بنانے کی کوشش کرے، اکیلے میں۔ اب یہاں تو ہم آزاد ہیں، اکیلے میں تو ہم آزاد ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے تابع ہیں، اور اگر امام ہے تو مقتدیوں کی رعایت رکھنی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ اس لیے جماعت کی نماز میں وہ اہتمام نہیں آ پاتا۔ فرمایا کہ نماز کو اچھا بنانے کے لیے تنہائی میں اطمینان اور سکون والی نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جتنی سنتیں ہیں، جتنے نوافل ہیں، اپنی تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، جتنی نمازیں ہم لوگ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، ان ساری نمازوں کو اطمینان سے ادا کیا جائے۔ جسم سے نکلنے والے اعمال میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جسم سے نکلنے والے اعمال میرے پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے دیکھنے کے انداز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے چہرے کے انداز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ان سب چیزوں کا خیال کرنا کہ یہ جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ کبھی میری پیشانی کا بل کسی کو تکلیف پہنچا دے گا، کبھی میرا گھور کر دیکھنا کسی کو تکلیف پہنچا دے گا، کبھی میرا کسی سے ہاتھ نہ ملانا تکلیف پہنچا دے گا۔ اس لیے جسم سے نکلنے والے اعمال ایسے ہوں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نوکر تھا اور نوکر نے کوئی کام غلط کر دیا یا بگاڑ دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نوکر ہے اور میں مالک ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نوکر پر پورا اختیار ہے، ہم چاہے اس کو گالی دیں، چاہے اس کو برا بھلا کہیں، چاہے اس کے اوپر غصہ کریں، اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں، جو چاہے کریں، ہمیں پورا اختیار ہے کیونکہ وہ ہمارا نوکر ہے۔ غصہ اصلاح کے لیے ہے تو اجازت ہے، غصہ اصلاح کے لیے ہے تو اجازت ہے، غصہ اپنے نفس کی آگ کو بجھانے کے لیے ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بات صرف مالک اور نوکر کے لیے نہیں ہے، یہ بات استاد اور شاگرد کے لیے بھی ہے، یہ بات پیر اور مرید کے لیے بھی ہے، کہ سامنے والے کی غلطی پر تم کو غصہ آیا، غصہ اس لیے آیا کہ اس نے غلط کیا، مقصد کیا ہے کہ اس کا یہ غلط صحیح ہو جائے، اس کو ڈانٹیں گے تو یہ آئندہ غلطی نہیں کرے گا، اس کو ماریں گے آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس نے میرا کام بگاڑ دیا اور اب میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، یہ نفسانیت ہے اور اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی بھی آدمی کسی کام کو جان کر نہیں بگاڑتا، بھول ہو گئی، غفلت ہو گئی، نہیں دھیان گیا، اس غلطی پر جو غصہ آیا
اس غصے کا اظہار صرف اس کی اصلاح کی نیت سے ہو تو اس کی اجازت ہے. جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اندر جو آگ لگی تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے اگر غصہ کیا جا رہا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال ابھی درست نہیں ہوئے. اس لیے غصے پر قابو. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی میں، ان کے یہاں جو بچے پڑھتے تھے تو ان بچوں کو سے جو غلطی ہوتی تھی، کسی استاذ کو جس وقت غلطی ہوئی اس وقت مارنے کی اجازت نہیں تھی. صبح غلطی ہوئی ہے، عصر کے بعد سزا ملے گی. صبح غلطی ہوئی ہے، عصر کے بعد سزا ملے گی. تو اب غصہ تو ختم ہو گیا، اب غصہ ختم. اب وہ نفسانی غصہ نہیں رہ گیا، اب اس کی غلطی کی اصلاح کا غصہ ہے، اب اس کی غلطی کی اصلاح کی فکر ہے. تو اس غلطی کی اصلاح. بچے شور مچا رہے تھے درسگاہ میں، بچوں نے شور مچایا. استاذ کیا کرتا ہے؟ ڈنڈا اٹھایا، دو اس کے مارے، دو اس کے مارے، دو اس کے مارے، خاموش ہو گئے. یہ جو دو ڈنڈے مارے ہیں نا، ان بچوں کے شور سے جو ذہنی تکلیف ہوئی، اپنے اس ذہنی تکلیف کو سکون دینے کے لیے ڈنڈا مار رہا ہے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب بچے شور مچاتے تھے تو اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے بچوں کے منہ کے سائز کے پتھر بنوا رکھے تھے. چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹا پتھر، تھوڑا بڑا ہے تو اس سے بڑا پتھر، تھوڑا اور بڑا ہے تو اس سے بڑا پتھر. اب وہ پتھر اس کے منہ میں رکھ دیا جاتا تھا کہ اب یہ 10 منٹ تک تم پتھر منہ میں رکھ کے بیٹھو گے تاکہ آئندہ پھر تم شور نہ مچاؤ. تو ہم جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، غصہ ہے، اس غصے کو ہم کنٹرول کرنے والے بنے، غصے کا استعمال غلط نہ ہو. اچھا، ہمیشہ غصہ ہوتا بہت سمجھدار ہے، غصہ ہوتا بہت سمجھدار ہے، اس سے زیادہ سمجھدار کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہمیشہ چھوٹے پر آئے گا اور کمزور پر آئے گا، چھوٹے پر آئے گا اور کمزور پر آئے گا. کبھی اپنے سے طاقت والے پر غصہ نہیں آتا، اور آتا بھی ہے تو بالکل کنٹرولڈ غصہ ہوتا ہے. اور جو اس سے چھوٹا ہو، اس سے کمزور ہو تو آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول. اور ایسا لگے گا کہ بس یہ ابھی زمین اور آسمان کو تہو بالا کر دے گا. اس لیے اللہ کے نبی قرآن میں مومنین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، مومنین کی صفات جو بیان کی ہیں، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ان اہل ایمان کی جو صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ ہے کہ یہ لوگ تنگی کے اور پریشانی کے حال میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور فرحت اور خوشی اور کثرت اس زمانے میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک صفت تو یہ. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصہ نہ آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، غصے کا آنا اور پھر اس پر کنٹرول ہونا
کہ نہیں بھئی یہ غصہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اتنا بے قابو کر دے گا کہ یہی نہ پتا چلے کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے. لوگ اکثر آتے ہیں کہ جی وہ گھر میں جھگڑا ہو گیا, غصے میں طلاق دے دی. طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تک کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی شوہر گھر میں آیا ہو اور اپنی بیگم کو دیکھ کر اس نے کہا ہو کہ بیگم آج میں آپ سے بہت خوش ہوں اور بہت ہی زیادہ مجھے آپ کے اوپر محبت اور بڑا پیار آ رہا ہے اور بے انتہا میں آپ سے خوش ہوں اور نہایت اس خوشی کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں طلاق پیش کرتا ہوں؟ کبھی سنا آپ نے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ بھئی اس طرح طلاق دی گئی ہو؟ طلاق تو آدمی غصے میں ہی دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے, بننے کی کوئی شکل نہ ہو, سارے راستے ختم ہو گئے ہوں, تو ایک ایک مرتبہ کر کے 3 مہینے میں طلاق دینا, شاید بیچ میں کوئی راستہ نکل آئے. اب یہ کب ممکن ہوگا؟ جب غصے پر کنٹرول ہوگا, ورنہ غصہ تو جب بے قابو ہوتا ہے نا تو آدمی پاس, خاص طور سے شوہر کے پاس یہ 3 نال کی بندوق ہوتی ہے, 3 نال کی, جو ایک ہی ٹریگر سے دھاڑ سے تینوں فائر نکل جاتے ہیں, اور پھر یہ کہتا رہے وہ تو میں غصے میں دے دی. غصہ اتنا قابو میں ہو کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں, میں زبان سے کیا بول رہا ہوں, اتنا قابو. تو اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ, وہ غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں, ان کا غصہ قابو میں رہتا ہے. غصے کی وجہ سے زبان بے لگام نہیں ہو جاتی ہے, غصے کی وجہ سے ہاتھ بے لگام نہیں ہو جاتے ہیں, بلکہ غصہ آتا تو ہے لیکن اسے کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے. تیسری صفت فرمائی ایمان والوں کی, والعافین عن الناس, یہ جو اہل ایمان ہیں ان کو جب غصہ آتا ہے کسی پر بھی آئے, نوکر پر آئے, بیوی پر آئے, بچوں پر آئے, کسی اپنے ساتھی پر آئے, کسی پر بھی غصہ آئے اور اس کے غلط کام کی وجہ سے آئے. ہاں اب تو بلا وجہ بھی آنے لگا نا غصہ, بلا وجہ بھی آنے لگا ہے غصہ. روٹی گرم کیوں نہیں ہے, اسی پہ غصہ کر رہے ہیں. جوتے پہ پالش کیوں نہیں کی, اسی پہ غصہ کر رہے ہیں. میرے کپڑے کیوں نہیں نکال کے رکھے, اسی پہ غصہ کر رہے ہیں. کھانے میں نمک تیز ہو گیا, اسی پہ غصہ کر رہے ہیں. اب تو پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ غصہ ہونے لگا ہے. جس سے غلطی ہوئی اور اس پر غصہ آیا, والعافین عن الناس, اس غلطی کرنے والے کو اہل ایمان اپنے ایمانی کیفیت کی وجہ سے جو رحمت کا حصہ ان کو مل گیا اللہ سے تعلق کی بنیاد پر, اس حصے رحمت کی بنیاد پر یہ ان غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس. فرمایا کہ جو یہ سب کام کر لے, اپنے مال کو خرچ کرے, تنگی میں بھی فراخی میں بھی, غصے کو برداشت کرے, غلطی کرنے والے کو معاف کرے. اب اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ ایسے کام کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. من عمل صالحا, جسم سے نکلنے والے اعمال یہ اچھے ہو جائیں.
غصہ بیجا نہ ہو، غصہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، کنٹرول میں ہو۔ غلطی پر تنبیہ کی جائے گی، غلطی پر تنبیہ کی جائے گی، اس کی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس غلطی کو سدھارنے کے طریقے کیا کیا ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ہر ایک کے لیے، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کی غلطی سدھارنے کے طریقے بتائے۔ کہ غلطی سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جب اس سے غلطی ہوئی تو اس کو تنہائی میں بلا کر سمجھایا جائے۔ اولاد ہے، بیوی ہے، نوکر ہے، ساتھی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس کو تنہائی میں بلا کر اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں، ایسے کر لو، اور اس کو انکریج کیا جائے، اس کی ہمت افزائی کی جائے کہ تمہارے اندر تو ماشاءاللہ بڑی صلاحیت ہے اور تم تو بہت اچھے ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کیسے کرواتے ہیں؟ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے نوکر سے غلطی ہو گئی، ہماری اولاد سے غلطی ہو گئی، ہماری بیوی سے غلطی ہو گئی، ہمارے ساتھی سے غلطی ہو گئی، پہلے نمبر پر اس کو تنہائی میں بلا کر اس کی اس غلطی کی طرف متوجہ کیا جائے کہ بھئی یہ کام ایسے نہیں، ایسے کر لو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، وہ بزرگ اٹھے اور اٹھ کر چل دیے۔ جب چلنے لگے تو انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا میں چل رہا ہوں، ذرا دیکھو چلتے میں میرے پائجامے سے میرے ٹخنے تو نہیں بند ہو رہے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چل پاتا ہے، تو ذرا تم دیکھ لو، ڈر لگتا ہے۔ اب تو اللہ والے تھے، سنت کے پابند تھے، وہ نوجوان، وہ بزرگ ادھر گئے اور لوٹ کے آ کر کے پھر بیٹھ گئے۔ پوچھا کہ بیٹا کہیں میرے ٹخنے بند تو نہیں ہوئے؟ کہنے لگا حضرت ٹخنے آپ کے نہیں، ٹخنے تو میرے بند ہو رہے ہیں، ٹخنے آپ کے نہیں، ٹخنے تو میرے بند ہو رہے ہیں۔ اور اب سے حضرت انشاءاللہ ٹخنے بند نہیں کروں گا۔ غلطی کی اصلاح، مقصود کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جب کسی غلطی کو دیکھتے تھے، کسی بھی غلطی کو دیکھتے تھے، تو اللہ کے نبی کبھی براہ راست تو کہتے ہی نہیں تھے، کبھی براہ راست نہیں کہتے تھے، بلکہ سب موجود ہوتے تھے اور آپ کو علم میں آ گیا کہ جی فلاں صاحب نے یہ غلطی کی، تو آپ کیا کہتے تھے؟ ما بال اقوام، اس قوم کا کیا حال ہوگا جس میں یہ خرابی آ جائے گی۔ تو وہ غلطی کرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ بھئی یہ بات غلط ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی صحابی کا وضو ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ جا کر وضو کریا ہے، جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ جا کر وضو کریا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں بھائی، چلو ہم سب وضو کریاں، چلو ہم سب وضو کریائیں، کیونکہ مجمع میں سے اگر وہ اٹھ کر گیا تو اس کو شرمندگی ہوگی۔ تو مقصود شرمندہ کرنا نہیں ہے،
مقصود مجمع کو باوضو رکھنا ہے. سب لوگ کر لیں گے وضو، اس کا بھی وضو ہو جائے گا. تو سیرت سے، صحابہ سے ہم کو غلطی سدھارنے کے طریقے بھی سکھائے گئے کہ کیسے غلطی سدھاری جائے. فرمایا وعاشروہن بالمعروف، گھر میں بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. قرآن کہہ رہا ہے بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. اب اگر ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم گھر میں جب آئیں ہماری پیشانی پہ بل پڑا ہو، ہم جب آئیں بیوی کے اوپر چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، اپنی مردانگی کا اظہار کر رہے ہوں. مردانگی اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں غصہ کرنے کا حق حاصل ہو گیا. مردانگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈانٹنے اور ڈپٹنے کا حق حاصل ہو گیا. مردانگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک کام کرنے والی مل گئی، بلکہ مردانگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے تمام مسائل کے حل کرنے کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ معاشی ہو یا معاشرتی ہو. معاشی یعنی پیسہ، سامان، اور معاشرتی یعنی گھریلو مسائل. سب کے، بیوی کے بھی، بچوں کے بھی، ماں باپ کے بھی، بھائی بہنوں کے بھی، بیوی اور ساس کے بھی، بیوی اور سسر کے بھی، بیوی اور نند کے بھی، بیوی اور جٹھانی کے بھی، ان سب کے مسائل کے حل کا ذمہ دار میں ہوں. اب میرا کام یہ ہے کہ میں ان سب کو ایسے مینج کروں کہ ان کو سکون مل جائے. اس طرح مینج کرنا یہ حل ہے، یہ ذمہ داری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ کیسے محبت سے رہا جائے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہ کر دکھایا کہ کس طرح گھر میں رہنا ہے. آج کا زمانہ یہ ہے کہ اگر بیٹا بیوی کا کام کرنے لگے اور بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے تو ساس سسر کہتے ہیں تو یہ تو جورو کا غلام بن گیا، ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ اپنی ازواج کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. اب یہ بات ماں باپ بہن ان کو سمجھانے کی کہ بھئی یہ کوئی غلامی نہیں ہے، یہ تو نبی کی ایک سنت ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا اور گھریلو لائف جو ہے وہ چین و سکون کا سامان بنے گی. ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ مرد کا کام صرف حکم چلانا ہے اور عورت کا کام صرف حکم کی تعمیل کرنا ہے. تو بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہوں کہ میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ ہاتھ سے، نہ چہرے کے تاثرات سے، کیونکہ ہمارے چہرے کے تاثرات بھی کسی کو پریشان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بے انتہا محبت کرنے والی بیوی اور شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس کے پیشانی پہ بل پڑا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا. بات آفس میں ہوئی تھی، بات باہر ہوئی تھی،
بات اپنی فیکٹری میں ہوئی تھی، اپنی دکان پر ہوئی تھی، اس کا غصہ تھا، اور گھر میں داخل ہو کر اپنے چہرے کے تاثرات سے یا اپنے زبان کے بول سے باہر کا غصہ اندر نکالنے لگا، تو یہ بیوی کو ناجائز ستانا ہوا۔ جس کا غصہ ہے اس سے جا کر بات کرو۔ گھر میں داخل ہو رہے ہو، غصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کم کرنے کی ترتیب بتائی کہ بھئی غصہ آ رہا ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو تو اٹھو اور پانی پی لو، جس جگہ ہو اس جگہ سے ہٹ جاؤ، کہ یہ سب چیزیں غصہ کم کر